الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کی چند آیات پڑھی گئی ہیں، نمبر 45 سے آیت نمبر 50 تک، بلکہ 51 تک اس وقت پڑھی گئی ہیں، 52 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے چند مظاہر پیش فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ بیچ بیچ میں قدرت خداوندی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ دیکھی ہوئی اور برتی ہوئی چیز سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، ہر دن
جب سورج نکلتا ہے تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا میں ہیں ان کا سایہ پڑتا ہے. جب سورج نکلے گا تو جو چیز سامنے ہوگی اس کا سایہ زمین پر پڑے گا. اور جیسے جیسے سورج اوپر اٹھتا چلا جائے گا وہ سایہ سمٹتا چلا جائے گا تاکہ بالکل اوپر جب سورج آ جائے گا تو وہ سایہ بہت مختصر رہ جائے گا. اس کے بعد پھر جب مغرب کی طرف پچھم کی طرف سورج چلے گا تو یہ سایہ ادھر سے آ کے ادھر شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے سورج نیچے ہوتا چلا جائے گا یہ سایہ دراز ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس سائے کو ایک ہی جگہ پر روک دیا جائے، بلکہ یہ سایہ کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی مشرق کی طرف ہے، کبھی مغرب کی طرف ہے. یہ سلسلہ ہر روز اور مسلسل جاری رہتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یا کوئی حکومت یا کوئی تنظیم یا کوئی سپر پاور یہ چاہے کہ بھئی یہ تو بڑا ہمارے کام میں مخل ہوتا ہے، ایسا کرو سب مل کر کے کوشش کرو کہ سایہ ایک ہی جگہ قائم رہے، سایہ ہے تو سایہ ہی رہے. تو بھئی کسی کو اس معاملے پر قدرت ہونا تو درکنار، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا پاورفل کیوں نہ ہو. ساری دنیا پہ حکومت کا دعویٰ ہو، مگر آج تک نہ کسی نے یہ سوچا اور نہ آئندہ سوچے گا کہ میاں سائے کو روک لیا جائے، دھوپ کو روک لیا جائے، سورج کو ڈوبنے سے روک دیا جائے. کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کو اختیار ہی نہیں. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیں کہ ہمیشہ دن ہی رہے گا، رات نہیں آئے گی، تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ رات لے آئے. اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ بس اب رات ہی رات رہے گی، دن نہیں ہوگا، تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ دن لے آئے. چنانچہ اسی دنیا کے اندر اللہ نے یہ قدرت دکھلا رکھی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں اور ملک ہیں جہاں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات. بعض ایسے مہینے آتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں کہ 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 4 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. دن گزارے کو نہیں گزرتا. تو کوئی یہ چاہے کہ یہاں پر بدلوا دے کہ یہ تو بڑا غیر متوازن سا دن ہے، 12 گھنٹے کر دے، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دو. سیکنڈ تو بدل نہیں سکتے، گھنٹے کی تو بات رہی دور، سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی. ایسا سائے کا نظام چل رہا ہے، دھوپ کا نظام چل رہا ہے، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظام چل رہا ہے، پھر بھی تم دوسروں کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہو. کچھ عقل بھی ہے تمہارے پاس نہیں. ارے عبادت اس کی کرو جو سورج کا مالک ہے، سر اس کے سامنے جھکاؤ جو سائے کا مالک ہے، سر اس کے سامنے جھکاؤ جو مشرق و مغرب کا کیا ہے مالک ہے. وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا سجدہ کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہم نے رات بنائی ہے، اس رات کی بھی ایک بڑی حکمت ہے. یہ رات ایک طرح سے لباس ہے.
کہ اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا سکون طاری ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا ماحول بنتا ہے جس میں آدمی آرام کر سکتا ہے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ماحول بھی تو ضروری ہے۔ وہ ماحول اللہ تعالیٰ نے رات میں بنایا ہے، اندھیرے میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی روشنی غروب ہو جاتی ہے، یعنی سورج، تو آپ چاہے کتنی ہی روشنی کر لو، اس اللہ کی بنائی ہوئی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ چاہے کتنے بڑے بڑے لائٹ کے لیے انتظامات کر لو، مگر دن جیسی بات آج بھی نہیں ہوتی۔ کتنے اچھے اچھے بلب آ گئے، لائٹیں آ گئی، مگر دن والی بات نہیں ہوتی۔ تو رات فرمایا ہم نے لباس کے طور پر بنائی ہے، اور نیند ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے، کہ یہ جو جسم ہے یہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے نیند مقرر کی ہے تاکہ اس کو دوبارہ پھر اس میں نشاط پیدا ہو سکے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 25 منٹ سونا آدمی کے دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کم سے کم 25 منٹ اگر آدمی نہ سوئے پورے 24 گھنٹے میں، اور کئی دن ایسے گزر جائیں، تو دماغ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ خدا نہ کرے دماغی مریض ہوتے ہیں، ان کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے، ہفتوں ہو جاتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں سوتے۔ یہ ابتدا ہوتی ہے دماغی بیماری کی۔ اور 6 گھنٹے جو ہیں کل ملا کر 24 گھنٹے میں، یہ دیگر اعضاء کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے، چاہے اکٹھا سوئے یا قسط وار سوئے آدمی۔ اور جب تک آدمی اپنے حصے کی نیند پوری نہیں کر لیتا، تجربہ یہ ہے کہ اس کا سکون اپنے حال پر قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ نیند بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو نیند آنی بند ہو جاتی ہے۔ جن کو نیند آتی ہے وہ بہت کام کر سکتے ہیں، اور جن کی نیند اڑ جاتی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی ایسے ہیں جیسے کہ نہ جاگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے نیند بنائی ہے آرام کے لیے، اور فرمایا کہ ہم نے جو یہ دن بنایا ہے، صبح سے شام تک روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ چلنے پھرنے کے لیے ہے۔ آنے جانے کا اصل وقت، کام کاج کا اصل وقت، فیکٹریاں چلانے کا اصل وقت یہ دن کا ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طریقے پر یہ دن ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، اسی طریقے پر ایک دن وہ ہے جو روحانی اعتبار سے روشنی کا وقت ہے۔ وہ ہے انبیاء علیہم السلام کا مبعوث کیا جانا۔ تو جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ گویا کہ روشنی لے کر کے آئے، جیسا کہ سورج اپنے ساتھ روشنی لے کے آتا ہے، اور اس سے پورا عالم روحانی اعتبار سے روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو ہدایت کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور پیغمبر جس زمانے میں نہیں آتے ہیں اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو وہاں تاریکی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔
نبی آخر الزمان سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، تو اس سے پہلے جو بعثتیں تھیں ان کی مثال ستاروں اور چاند کے نکلنے کی تھی، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ سورج کے نکلنے کی ہے، کہ سورج کے مقابلے میں چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور ستاروں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اب سورج آ گیا ہے، اور یہ ایسا سورج نکلا ہے جو اب قیامت تک غروب نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن پاک موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، قیامت تک یہ روشن اور منور ہیں اور منور رہیں گی۔ تو گویا کہ اب روحانی اعتبار سے دن نکل چکا ہے، اب کسی کو یہ عذر کرنے کا موقع نہیں ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی پتہ کیوں نہیں تھا؟ اتنا بڑا روحانیت کا، ہدایت کا سورج نکل چکا ہے، اب کسی کے پاس کوئی بھی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو ہماری شان، دیکھو کہ بالکل بنجر زمین ہو جاتی ہے، بارش نہ ہو، گرمی ہو، پہاڑ بھی بالکل سوکھ جاتے ہیں، زمین بھی بالکل سخت ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ بارش برسنی ہے، تو بارش سے پہلے ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب لگ رہا ہے بارش ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، اور بارش میں جو پانی برستا ہے بہت ہی شاندار، پاکیزہ، صاف ستھرا، نتھرا ہوا پانی نکل کر کے آتا ہے۔ اور یہ جب بارش برستی ہے زمین پر، تو وہ جو بالکل بنجر ہو چکی تھی اس پہ سبزہ لہلہا اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سبز چادر اس پہ بچھا دی ہو، گھاس اگاتی ہے، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پہاڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور پھر اس پانی سے بے شمار خلق خدا فیضیاب ہوتی ہے، چوپائے فیضیاب ہوتے ہیں، جنات اور انسان فیضیاب ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں یہ پانی پہنچتا ہے۔ بہت بڑا نظام ہے آب رسانی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس کی تفصیل ہے کہ یہ جو پانی ہمیں ملتا ہے یہ فلٹر شدہ ملتا ہے، کیونکہ یہ دراصل مانسون ہے، یعنی وہ بخارات ہیں جو سمندر کے نمکین پانی سے اٹھتے ہیں۔ وہ تو پانی نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، مگر اس سے یہ بخارات اٹھتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں جا کر، اور پھر ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے ان علاقوں سے منتقل کیا جاتا ہے ان علاقوں کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ کو انہیں برسانا منظور ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی تو یہ وہیں اٹھتے، خلیج میں اٹھتے رہتے، وہیں اپنا برستے رہتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسا منظور ہوتا ہے وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ چلتے ہیں۔ خلیج بنگال سے اٹھے، بحر عرب سے اٹھے، بحر الکاہل سے اٹھے، اوقیانوس سے اٹھے، اور پھر جہاں جتنے برسنا ہے، جتنا لمٹ، اتنے برس گئے۔ اب جو بچ گئے وہ کیا ہوئے کہ پہاڑوں پہ پہنچا دو انہیں۔ وہاں پہاڑوں پہ پتھروں کی پرت جمی رہتی ہے، بادلوں کے بادل وہاں پہنچتے ہیں، سب پانی وہاں پر جمع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے
پہاڑ اونچے اونچے پہاڑ، ان میں لاکھوں ٹن پانی جمع ہو جاتا ہے برف کی شکل میں، اور پھر اس پر جب دھوپ پڑتی ہے، سورج اپنی تمازت پہنچاتا ہے تو وہ برف پگھلتا ہے، اور پگھل کر کے ندی نالوں کی شکل میں یہاں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ ندیوں کے جو پانی ہیں وہ میٹھے ہیں، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہے۔ اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا اس کو فلٹر کرنے کا کہ نمک اپنی جگہ رہ جائے اور نکھر کر کے شاندار پانی ہمیں پینے کے لیے ملے، ہم بھی پئیں، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی پیتی ہیں۔ صرف اسی نظام ہی کو آدمی اگر دیکھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا نظام کوئی چلا سکے۔ ایک شہر کا تو چلانا مشکل ہے، پورے عالم کے لیے یہ نظام بنایا گیا۔ پھر اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے ایک بارش وہ ہوتی ہے جو پانی کی شکل میں برستی ہے، اسی طرح ایک بارش وہ ہے جو پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچتی ہے، اور اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے نظام چلا رکھا ہے، اب وہی شخص اس کا انکار کرے گا جو فطرتاً کافر اور منکر ہو، جس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر رکھی ہوں، کان بھی بند کر رکھے ہوں، اس کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہوئی ہوں، جب ہی وہ انکار کی راہ پہ چل سکتا ہے، ورنہ جو بھی ذرا بھی غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، تنہ تنہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، مگر ہماری حکمت ہے، ہم جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم کسی کے مشورے کے تابع نہیں ہیں، ہم نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، جس کو مناسب سمجھا اس کو پیغمبر بنایا، جہاں مناسب سمجھا وہاں اسے بھیجا۔ اب کسی کو ماننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اپنا کام کرے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کہنے میں مت آئیے، ان کے مشوروں پہ مت چلیے گا بالکل بھی، اور جب موقع آئے تو ان سے ڈٹ کے لڑیے، آپ کمزور مت پڑیے، آپ مرعوب مت ہوئیے، ان سے متاثر مت ہوئیے، ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے، دلیلوں کی قوت آپ کے ساتھ ہے، رب العالمین کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ ہرگز مت ڈریے، جیسا بھی مقابلے کا موقع آئے، جب وہ مقابلہ کرنا چاہیں تو آپ مقابلہ کیجیے، حق کے بارے میں کسی سے کمپرومائز اور بیجا مصالحت کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ جب تک ایسی قوت نہ ہو آدمی حق کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دعوت دین کے لیے عزم و ہمت ضروری ہے، عزم و ہمت ضروری ہے۔ اگر آدمی میں عزم و ہمت نہ ہو تو جو بھی دھمکائے گا وہ بیچارہ دب کے بیٹھ جائے گا، کام نہیں کر سکے گا۔ عزم و ہمت ہوگا تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، یہی پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھلایا۔ کسی بھی موقع پر آپ ان کی باتوں سے کبھی بھی ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے اور دبے نہیں، جو حق بات تھی وہ کہی اور جو حق بات تھی وہ کی۔ چنانچہ آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی بات مت مانیے گا، اور جب موقع ہو تو ان سے بھرپور مقابلہ کیجیے گا۔ فرمایا لم تر إلى ربك
ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کیسے سائے کو دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر کے رکھ سکتا تھا. وہی چاہتا تو ہو سکتا تھا، تم نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے. دے دے سورج کو حکم کہ تجھے چلنا نہیں ہے، سورج کی مجال ہے کہ آگے بڑھ جائے. مسلم شریف میں روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے سورج روز؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک جگہ مقرر ہے، یہ روزانہ وہاں جاتا ہے. اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ملتی ہے کہ چلو تو یہ جائے گا، وہاں سجدے میں پڑا رہتا ہے. اور اجازت نہیں ملتی تو ہرگز مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے، کہاں کہ قیامت کے بالکل قریب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا جائے. تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا. یہ ہونے والی ہے یہ بات، کسی کے عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہ تابع ہے، کسی کا اس کے اوپر بس نہیں چل سکتا. ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا، پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا، یعنی سورج کے ذریعے سے سایہ آگے پیچھے ہوتا ہے، سورج سے پتہ چلتا ہے، دھوپ مراد ہے اس سے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پھر ہم نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف ہلکے ہلکے سمیٹ کر، تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ سایہ جب سورج ڈوبتا ہے تو سایہ بھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، کیونکہ روشنی باقی نہیں رہتی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا بنا دیا ہے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور دن کو تمہارے لیے اٹھ بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا وقت بنا دیا ہے. تو دن کا وقت گویا کہ کام کاج کا وقت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کی وہی ذات ہے جس نے ہوائیں چلائی رحمت برسنے سے پہلے، خوشخبری سنانے والی. بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. شدید گرمی ہوتی ہے، اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو طبیعت میں فرحت آ جاتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی بہترین پانی ہم نے اتارا جس سے آپ وضو غسل بھی کر سکتے ہیں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی بخشیں مردہ زمین کو، مردہ علاقے کو، اور اس کو پلائیں اپنے پیدا کردہ
چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو سیرابی کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور طرح طرح سے ہم نے ان کو ان کے درمیان تقسیم کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور یاد رکھ سکیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی بہت سے لوگ ناشکری سے باز نہیں رہتے۔ یہ بھی ناشکری ہے کہ پانی دے تو رہا ہے اللہ تعالیٰ اور چڑھاوا چڑھا رہے اوروں پہ، دینے والا اللہ تعالیٰ اور ڈنڈو دوسروں کو کر رہے ہو۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ نعمت تو ہم نے دی اور شکر دوسروں کا ادا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے ہم بھی اگر کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ ہمارا احسان تو نہ مانے اور دوسروں کا مانے دیں ہم، تو ہمیں برا لگے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناگوار لگتی ہے کہ سب کچھ ہم نے دے رکھا ہے اور گن گا رہے ہو دوسروں کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں کوئی نذیر بھیج دیتے۔ نذیر سے مراد اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر پیغمبر کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ نذیر کہ میں ڈر سنانے والا بھیج دیتا۔ تو یہ جو ڈر سنانے والا ہے، اس سے مراد دنیا کا ڈر سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر تم ایمان نہیں لائے، بدعملی کرتے رہے تو مرنے کے بعد آخرت میں بہت پٹائی ہوگی، یہ سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، وہ اسی طرح کی ایک آیت کو قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اس کو بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ترجمہ فلاں نے ایسا کیا ہے کہ ڈرانے والا، مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی پھر کیا کرو؟ وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا۔ ارے بھائی ڈرانے والا اردو کا لفظ ہے، وارننگ انگریزی کا لفظ ہے، پر فرق کیا ہے؟ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جیسے شیر سے ڈرا رہے ہو یا سانپ سے ڈرا رہے ہو، ایسے ڈرانے والے تو مراد ہی نہیں یہاں پر۔ لیکن غیروں کی واہ واہی لوٹنے کے لیے اور علماء کو مطعون کرنے کے لیے وہ بے توفیق شخص یہ حرکتیں کرتا ہے، یعنی معنی کو گھما دیتا ہے، پھرا دیتا ہے۔ تو نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، کیونکہ جب تک کہ عذاب سے ڈر نہیں ہوگا آدمی کفر و شرک سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جو اللہ کا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جس نے اللہ کو نہیں مانا تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ اب کوئی کہنے لگے کہ جی فلاں بڑا آدمی، تم کہہ رہے ہو کہ وہ
جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ہماری جنت کے اوپر ہماری ملکیت تو ہے نہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں ہو اس کی چابی کہ ہم جس کو چاہیں بھیج دیں. ہم تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی، اعزاء کو بھی نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر وہ آدمی پورا نہ اترے. کوئی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اب کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے، محض ماننے سے آدمی ماننے والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا نہ مانے، اکیلا نہ مانے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو کسی درجے میں شریک نہ مانے. اس وقت تک اللہ کو ماننا ہے ہی نہیں. یہ سب فریب ہے، جھوٹ ہے. اسی طرح جو آدمی یہ کہے کہ جی سب مذہب ٹھیک ہیں، ایک آج یہ بھی چل رہی ہے بات کہ نیوٹرل رہو بھائی، نیوٹرل، سب ٹھیک ہے، اچھا بھی ٹھیک اور غلط بھی ٹھیک، سفید بھی ٹھیک اور کالا بھی ٹھیک. ایک یہ بھی لوگوں میں چل رہی ہے بات. قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ حق ایک ہے، حق ایک ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور وہ صرف اور صرف دین محمدی ہے. یہ سرو دھرم نہیں چلنے والا کہ یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک. یہاں تو بس ایک ہے معاملہ. ہمیں اپنا دماغ بالکل ایک جانب رکھنا ہے، ذرہ برابر. ٹھیک ہے، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، حسن خلق، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو دین بس ایک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، تم اپنے دین کو سمجھتے ہو، تم جانو. ہم تمہارے دین میں دخل نہیں دیتے، تم ہمارے دین میں دخل نہ دو. ہم نے جو سمجھا ہے، ہم جو جس عقیدے پر ہیں، جس عقیدے پر ہم اپنی موت چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام، دین محمدی، وہ جو پیغمبر علیہ السلام لے کر تشریف لائے، وہی اصل ہے، وہی ذریعہ نجات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات نہیں. تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جگہ ایک ایک نذیر الگ سے بھیج دیتے، مگر ہماری حکمت اس کی متقاضی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ماننے والے اسی کو مانیں گے جس کو ہم نے بھیجا ہے، نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے. 10 بھیج دو پھر بھی نہیں. بنی اسرائیل میں ہوا ایسا، بیک وقت کئی پیغمبر رہتے تھے، نہیں مانا جن کو نہیں ماننا تھا. اس لیے ان کی باتوں میں آپ مت آئیے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سو آپ منکروں کا کہنا مت مانیے اور ان کا پوری طاقت سے مقابلہ کیجئے، پورے زور سے مقابلہ کیجئے اور مضبوط رہیے اپنی بات پر. تو یہ حضور اکرم علیہ السلام سے تو کہا ہی گیا، لیکن آپ کے واسطے سے ہم سے بھی کہا گیا ہے، قیامت تک آنے والی امت سے بھی کہا گیا ہے کہ جب ایسے فتنے آئیں کہ کفار و مشرکین کی طرف سے شبہات پیش کیے جائیں، اعتراضات پیش کیے جائیں، تو ان کے کہنے میں مت آ جانا. ڈٹے رہنا اپنے دین پر، ایمان پر، اس میں ذرہ برابر خلل نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.